السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ آج کی ویڈیو ہماری خواتین بہنوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے حیض اور نفاس سے متعلق شرعی احکام بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حیض وہ خون کہلاتا ہے جو بالغہ عورت کو ہر مہینہ آتا ہے، اور نفاس وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے۔ یہ دونوں خون کتنے دن تک آئیں گے یہ متعین نہیں ہے، بلکہ ہر ایک عورت کی ایک متعین فکس عادت ہوتی ہے، اور اسی عادت کے مطابق وہ آتا ہے اور بند ہو جاتا ہے۔ حالت حیض و نفاس میں عورت شرعاً ناپاک ہو جاتی ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن کریم کو چھو نہیں سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا شوہر اس کے ساتھ جماع یعنی ہم بستری نہیں کر سکتا، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، حالت حیض و نفاس میں جو دن گزریں گے ان تمام دنوں کی نمازیں عورت سے ساقط ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، یعنی ان نمازوں کو کبھی نہیں پڑھنا ہوگا، وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، یہ حیض و نفاس کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتا، معاف نہیں ہوتا۔ حالت حیض و نفاس میں جو روزے گزریں گے ان کی قضا ضروری ہے۔ ایسی حالت میں عورت اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، تسبیحات پڑھ سکتی ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ 5 وقتہ نماز کے اوقات میں وضو کر کے مصلی بچھا کر مصلی پر کچھ دیر بیٹھے اور اللہ کا ذکر کرے۔ حالت حیض و نفاس میں بھی یہ کرنا چاہیے تاکہ عبادت کی عادت بنی رہے۔ اس حالت میں اگر عورت غسل کرنا چاہے، جیسے ٹھنڈک یا سکون حاصل کرنے کے لیے، تو کر سکتی ہے۔ مسواک کر سکتی ہیں، سرما لگا سکتی ہیں، مہندی لگا سکتی ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، جیسے کھانے سے فارغ ہونے کی دعا، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا وغیرہ۔ حیض و نفاس کے وقت میں جو کپڑے پہنے گئے ہوں اگر ان میں ناپاکی لگ گئی ہو تب تو وہ ناپاک ہیں، ورنہ تو وہ پاک ہیں۔ بعض عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے، میں بطور مثال کے بتا رہا ہوں، جیسے کہ وہ 7 دنوں تک اپنے آپ کو ناپاک ہی مانتی ہیں، بھلے ہی ان کا خون 5ویں دن میں ہر مہینہ بند ہو جاتا ہو۔ ایسا کرنا غلط ہے۔ اگر آپ کا خون ہر مہینہ 5 دن میں بند ہو جاتا ہے، یا ہر مہینے کی عادت ہے، ایسا ہر مہینہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو غسل کر کے عبادت شروع کر دینی چاہیے۔ 2 دن اور اپنے آپ کو عبادت سے دور رکھنا یہ غلط ہے، گناہ ہے۔ ان دونوں دنوں کی نمازیں آپ کے اوپر فرض ہیں، لہٰذا عادت کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے۔ اگر 5 دن کی عادت ہو تو 5 دن ہی آپ ناپاک ہیں، اس کے بعد میں غسل کر کے آپ کو نماز پڑھنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہماری تمام بہنوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اپنی بہنوں سے التجا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے ذرا بھی نالج حاصل ہوئی ہو تو اپنے پاس تک اس ویڈیو کو بالکل بھی نہ رکھیں، اور تمام بہنوں کو بھی اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسری بہنوں کو بھی اس کی نالج مل سکے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن والا آپشن بھی سلیکٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگر آپ نے تراویح پڑھنے کا طریقہ نہیں جانا ہے تو وہ ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، 5 وقت کی نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے وہ ویڈیو بھی ہمارے چینل پر موجود ہے، اور نماز سے ریلیٹڈ تمام ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمارے چینل پر وزٹ کیجئے، یا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے سبھی ویڈیو کے لنک آپ کو مل جائیں گے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔